پچھلے ہفتے بہت کچھ ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بارے میں کچھ نہ کہا جائے؟ سلمان حیدر کی بازیابی مگر پھر ان کی مکمل خاموشی۔ نہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ 3 ہفتوں سے اوپر کہاں رہے، اور نہ ہی پاکستان کے اخبارات اور ٹی وی چینل کو یہ پوچھنے کی اجازت ہے۔ کیا اب پاکستان میں یوں ہی ہوا کرے گا کہ صاحب رائے افراد ایک دن اچانک غائب ہو جائیں گے اور پھر جب وہ بازیاب ہوں گے تو بالکل گمسم سہمے ہوئے، اور کسی کے بغیر کچھ کہے سب یہ بات سمجھ جائیں گے کہ ان افراد کو کس نے اغوا کیا تھا اور اس ناراضگی کا سبب کیا تھا؟ کیا 22 کروڑ لوگ اس طرح کے جبر کے ماحول میں جینے کے لیے تیار ہیں؟ ٹرمپ کی طرف سے پے در پے صدارتی احکامات کا اجرا اور ان متنازعہ احکامات پہ لوگوں کی ناراضگی۔ جب کبھی یوں ہوتا ہے تو میں آگے کسی تاریخ کا خیال کرتا ہوں کہ اس وقت تک یہ سب کچھ گزرے مدت ہو چکی ہوگی۔ تو آئیے آج خیالی طور پہ سن 2024 میں پہنچ جائیں، جب یہ ساری باتیں قصہ پارینہ ہوں گی اور بے حد مضحکہ خیز معلوم دیں گی۔ واپس چین کے سفر نامے کی طرف۔ کالم شمار 316، جنوری 29، 2017۔ اس آڈیو کا ساتھ چلنے والی ویڈیو سے بس واجبی تعلق ہے۔ تھائی لینڈ میں مانسون۔ کمال مصطفیٰ صدیقی صاحب کو خدا حافظ کہہ کر ہم سرحد کی طرف روانہ ہوئے تو بے اختیار ان لوگوں کی طرف دھیان گیا پاکستان بننے پہ یو پی اور ان دوسرے علاقوں سے جو اس وقت بھارت میں ہیں پاکستان آئے تھے۔ قابل طرز تھے وہ لوگ جو ایک خواب کی تلاش میں اس نئی جگہ پہنچے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ملک ان کا اپنا ہے، اسے انہوں نے بنایا ہے۔ یہاں وہ لوگ جو پہلے سے رہ رہے ہیں آگے بڑھ کر انہیں قبول کر لیں گے۔ کیا ہجرت کر کے آنے والے لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ پرانی دنیا میں ہر جگہ مقامی لوگوں کی یادداشت سینکڑوں سالوں پہ محیط ہوتی ہے؟ لوگ جس جگہ چند 100 سال سے رہ رہے ہیں اس جگہ کو وہ اپنا خیال کرتے ہیں اور وہاں دوسروں کا آنا اچھا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ سچ پوچھئے تو زمین انسان سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ زمین پہ انسان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم سب افریقہ سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسانی گروہ اپنی جگہ پہ چند 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے۔ ایسا ہی سوال مجھ سے جامعہ ٹوکیو میں بھی پوچھا گیا تھا، اردو کا پاکستان سے کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ رشتہ زبردستی کا ہے؟ جواب کسی قدر پیچیدہ ہے۔ سن 47 سے پہلے اردو جنوبی ایشیا میں کسی اور نظر سے دیکھی جاتی تھی، اور سن 47 کے بعد اور خاص طور پہ سن 71 کے بعد موجودہ پاکستان میں کسی اور نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ سن 47 سے پہلے جنوبی ایشیا میں رہنے والے مسلمان حاشا و کلا اردو کو اپنی زبان کے طور پہ دیکھتے تھے، چاہے یہ مسلمان تامل ناڈو میں ہوں یا سندھ میں۔ ان کے خیال میں اردو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زبان تھی۔ مگر سن 47 کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔
سن 47 والے پاکستان میں یا موجودہ پاکستان میں مسلمانوں کو دوسرے بڑے مذہبی گروہ سے اپنی جدا شناخت رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ہے۔ چنانچہ اس جدا شناخت سے وابستہ زبان کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف لسانی گروہ ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے اور ہیں کہ کس کی زبان کو ملک کی قومی زبان تسلیم کیا جائے، اور اس دنگے میں اردو بولنے والوں کو بھی ایک لسانی گروہ کے حساب سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ ابر آلود موسم میں ہم دریائے میکونگ پہ واقع پل پار کر کے تھائی لینڈ کی سرحدی چوکی تک پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ سنیچر کے روز عملہ دراصل اوور ٹائم کر رہا تھا اور اس اضافی کام کی رقم ہم سے وصول کی جائے گی۔ ہمارے پاس افسران کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم وہ رقم دے کر تھائی لینڈ میں داخل ہو گئے۔ نیا ملک، نئی زبان، نیا طرز تحریر، اس نئے پن میں بے حد خوبصورتی تھی۔ اس پرتنوع دنیا کی خوبصورتی قائم رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ مانسون اپنے اختتام پہ تھی مگر ہر روز بارش ہوتی تھی۔ ہم رکتے رکتے کئی دن کے سفر کے بعد اودونتھائی سے کھورات ہوتے ہوئے بینکاک پہنچے اور ہر جگہ ٹرین کی پٹری کے دونوں طرف سیلابی کیفیت پائی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس وقت تھائی لینڈ اور پاکستان معاشی ترقی کی سیڑھی پہ ایک مقام پہ کھڑے تھے، مگر ہمیں تھائی لینڈ پہنچ کر ایسا نہ لگا۔ پاکستان میں بڑے شہروں کے باہر آپ کو عورتیں خال خال ہی نظر آتی ہیں، جبکہ یہاں ہر جگہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں اور کام کر رہی تھیں۔ جن ممالک میں عورتیں ہر طرح کے کام مردوں کے ساتھ نہیں کرتیں، وہ یوں ہیں جیسے وہ ممالک صرف ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہوں۔ بینکاک پہنچ کر آسانی ہو گئی تھی۔ بھلا ہو پاکستان اور بھارت سے جوق در جوق تھائی لینڈ جانے والوں کا۔ بینکاک میں جگہ جگہ دیسی ریستوراں موجود تھے اور ہم باقاعدگی سے دیسی کھانا کھا رہے تھے۔ مستقل بارش کی وجہ سے بینکاک سے گزرنے والا چاؤ فرایا دریا طغیانی میں تھا۔ اکثر جگہ بارش کا پانی کھڑا نظر آتا تھا۔ ایسے میں جوتے پہننا محال تھا۔ ہم بھی گدلے کھڑے پانی کا ذرا برا نہیں مناتے تھے اور چپلیں ہاتھ میں تھامے کھڑے پانی سے چھپ چھپ کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔